اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس آپ کا اردو کا پیریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پچھلی کلاس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ادب جو ہے اس سے انسان کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ، ادب سے انسان کی دلچسپی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ادب سے انسان کی دلچسپی کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ادب میں کیا ہوتا ہے؟ فنکارانہ، فن کی دنیا اور صنعانہ کاریگری کی دنیا بسی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ادب فنکارانہ اور صنعانہ خوبیوں کا مالک ہے۔ ادب کے اندر کیا ہے؟ فنکارانہ اور صنعانہ خوبیوں کا مالک ہے۔ یہ دنیائیں کاریگرانہ اور ہنرمندانہ جائیدانہ نہیں۔ ادب کے اندر کاریگری ہوتی ہے، خوبصورت سے خوبصورت کام کیا ہوتا ہے، اور بہترین ہنر، فنکار اپنے بہترین ہنر کی وجہ سے ادب کو تخلیق کرتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا، فن کی دنیا اور کاریگری کی دنیا، اس کے اندر ادب کے اندر سموئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں لے سکتا۔ یہ فنکارانہ اور صنعانہ دنیا جو ہے ادب انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی ادب کی طرف کھینچتی ہے، مجبور کرتی ہے، بے بس کرتی ہے، لاچار کرتی ہے کہ جو ادب تخلیق ہوتا ہے انسان اس سے دلچسپی لیتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی کی ایک دنیا سموئی ہوئی ہوتی ہے، خوبصورت دنیا بسی ہوئی ہوتی ہے۔ ادیب کا کمال ہے کہ وہ اپنے فن کے ذریعے مجبور کرتے ہیں قاری کو اپنی کتاب پڑھنے کے لیے۔ کیوں کہ وہ کتاب اس معاشرے کی عکاس ہوتی ہے۔ ادیب اپنے آپ سے کہیں سے نہیں لاتا، اس معاشرے کی جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، اس معاشرے کی خوبی اور خامیاں بیان کرتا ہے، اس معاشرے کی ترقی بیان کرتا ہے، اس معاشرے کا زوال بیان کرتا ہے، اب شاعری کے ذریعے بھی اور نثر کے ذریعے بھی۔ لہذا وہ اس سے دلچسپی لیتا ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان اس سے دلچسپی لیتا ہے۔ دلچسپی کیا لیتا ہے؟ پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے۔ جو کتاب پڑھتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، بڑے چسکے لے کر شیئر کرتا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں یہ تھا وہ تھا، پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کرنے سے، دلچسپی لینے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے وجود کے اس احساس جمال کو تسکین ہوتی ہے۔ وجود، جسم کے اندر خوبصورتی کا جو احساس ہے، انسان کے اندر خوبصورتی کا احساس ہے نا، اس کو کیا ہوتا ہے؟ تسکین، خوشی ہوتی ہے، آرام ملتا ہے۔ انسان کے اندر خوبصورتی کا جو احساس ہے، یعنی وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کے اندر یہ ایک طاقت ہے، وہ طاقت اس کو خوبصورتی کو پسند کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لہذا انسان جو ہے، ادب جو ہے انسان کو، اس کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کو پڑھنے سے، اس سے میں دلچسپی لینے سے، اس کا جو خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے، اس کو آرام ملتا ہے، اس کو تسلی ملتی ہے،
وہ خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اس وجہ سے انسان ادب میں دلچسپی لیتا ہے. آگے رائٹر نے احساس جمال کو ڈیفائن کیا ہے کلاس کہ احساس جمال کیا چیز، خوبصورتی کا احساس کیا چیز ہوتی ہے، کیا آدمی کے اندر برابر پایا جاتا ہے. رائٹر کہتے ہیں کہ احساس جمال کوئی اٹل چیز نہیں ہے، اٹل چیز نہیں ہے. ضروری نہیں کہ یہ احساس جمال ہر آدمی کے اندر ایک جیسا ہو. اٹل چیز نہیں احساس جمال، لازوال چیز نہیں ہے، لازوال چیز نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، لازوال نہیں ہے، قائم و قائم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. یہ جو احساس زوال ہر ایک کے پاس تو ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہوگا، ہر دل کے اندر ہوگا، ایک جیسا ہوگا. قائم و دائم نہیں ہے کہ ہر جگہ قائم رہتا ہے، ہر انسان کے اندر قائم دائم اس کے ساتھ چمٹا ہوا رہتا ہے، یہ بات نہیں ہے. اور ایک اور بات بتاؤں کلاس کہ جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. یہ احساس جمال اگر آپ کو بھی ممکن ہے تو یہ آپ کو پہاڑ جو ہے روتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ آسمان بھی روتا ہوا نظر آئے گا، کلاس بھی روتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اگر آپ خوش ہیں تو آپ کو پتھر بھی ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ انسان کے مزاج، انسان کی طبیعت پر بھی میری ذاتی سوچ کے مطابق یہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ احساس جمال اٹل چیز نہیں ہے. یہ وقت کیا ہوتا ہے، یہ احساس جمال ہوتا ہے، یہ وقت حالات و واقعات نمبر 1، وقت نمبر 2، حالات و واقعات نمبر 3، استاد اتباع. حالات و واقعات مرکب عطفی گرامر کی روح سے استاد اتباع انسان کی طبیعت کے مطابق تبع، انسان کی طبیعت کے مطابق اگر خوش ہے تو احساس جمال جھاگ رہا ہے، اگر پریشان ہے تو احساس جمال سوئے ہوئے، اس کو پتہ ہی نہیں. اور ذہنی رجحانات، ذہن سے متعلق رجحانات، رجحان کی جمع ہے، میلان، رغبت. رجحان کی جمع میننگ ہے میلان، رغبت کے باعث ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. یہ جو احساس جمال ہے، وقت، حالات و واقعات، کبھی انسان کی طبیعت کے مطابق ذہنی رجحانات اس وقت کو کس کام میں مصروف ہے، کیا کام کر رہا ہے، یا اس کی سوچ کیا ہے. ایک قاری کی سوچ کیا ہے، ایک مولوی کی سوچ کیا ہے، سائنٹسٹ کی سوچ کیا ہے، شاعر کی سوچ کیا ہے، طالب علم کی سوچ کیا ہے، استاد کی سوچ کیا ہے، ایک پالیٹیشین کی سوچ کیا ہے، ایک وکیل کی سوچ کیا ہے، ایک ریڑھی بان کی سوچ کیا ہے، تانگہ بان کی سوچ کیا ہے، ایک ریڑھی پر سودا بیچنے والے کی سوچ کیا ہے، ایک ڈاکو کی سوچ کیا ہے. تو ذہنی رجحانات، تو یہ احساس جمال وقت، حالات و واقعات انسان کی طبیعت کے مطابق اور ذہنی رجحانات کے مطابق یہ کیا ہوتا ہے. ان چیزوں کے اندر اختلاف کی وجہ سے، ان چیزوں کے اندر یہ جو 4 چیزیں ہیں
ان چیزوں کے اندر اختلاف کی وجہ سے، اختلاف فرق، ان چیزوں کے اندر، ان چار چیزوں کے اندر فرق کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فرق کی وجہ سے ایک دوسرے سے پھر مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کا احساس جمال ان چار چیزوں کی وجہ سے دوسرے انسان کے احساس جمال، خوبصورتی کے احساس سے مختلف ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے، اور ہوتا بھی ہے، جو میں نے آپ کو ابھی مثالیں دی ہیں، ہوتا بھی ہے، لیکن احساس جمال کا لیکن ختم نہیں ہوتا، لیکن ختم نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اندر احساس جمال کا ہونا لازمی ہے۔ اس کی شخصیت، اس کی سوچ، اس کے پیشے کی وجہ سے مختلف ہو سکتا ہے، ان چار چیزوں کی وجہ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ احساس جمال کسی آدمی کے اندر سے بالکل ختم ہو جائے۔ احساس جمال کا ہونا ہر آدمی کے اندر ضروری ہے۔ کلاس یہ پیراگراف جو ہے تقریباً اپنے اختتام کو پہنچے۔ ہاں وہ اچھا ہو یا زیادہ اچھا ہو یا برا، ہاں وہ کم ہو یا زیادہ، احساس جمال ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے، کم ہو یا زیادہ، اچھا ہو یا برا۔ اب کوئی آدمی اپنے احساس جمال کو برا تو نہیں کہتا۔ اگر کوئی ناچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، اگر اس کو ناچنے کا شوق نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے۔ چور بھی اپنے کام کو چوری نہیں کہتا، وہ مجبوری اپنی کہتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کے دلائل پیش کرتا ہے، اور باقی لوگ کہتے ہیں یہ چور ہے۔ سیاستدان اتنے بدنام ہیں پاکستان کے اندر، ہمارے پالیٹیشین، لیکن وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، ہم عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح اچھا اور برے والی جو بات ہے، کوئی آدمی بھی اپنے احساس جمال کو برا نہیں کہتا، وہ اسے اچھا ہی کہتا ہے۔ معاشرہ اسے برا کہہ سکتا ہے اس کے احساس جمال کو، لیکن وہ خود اپنے احساس جمال کو برا نہیں کہہ سکتا۔ کم ہو یا زیادہ، اچھا ہو یا برا، پھر کم ہو یا زیادہ، اچھا ہو یا برا، ہر انسان کے اندر احساس جمال ہوتا ضرور ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ادب یا فنون لطیفہ کا ایک شاہکار کارنامہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتے ادب یا فنون لطیفہ، یہ ہو سکتا ہے کہ ادب یا فنون لطیفہ وہ کام جس کا تعلق، وہ کام جس کا تعلق انسان کے ذوق جمال، خوبصورتی کے شوق کے ساتھ ہے، وہ کام جس کا تعلق انسان کے شوق کے ساتھ ہے۔ مثلا شاعری، مصوری، سانتراشی، شاعری، مصوری، سانگ تراشی، بت بنانا، پتھر تراش کے مصوری، فوٹوگرافی یا جو پینٹنگ کرنے والے یا مصور پاکستان کے عصمت چغتائی اور گل جی، عصمت چغتائی، عبدالرحمان چغتائی،
عبدالرحمان چوتائی گل جی، اس دن نتھے گلی میں اس کی کوٹھی میں نے دیکھی تھی اور ٹیلی فون ایکسچینج سے بالکل نیچے اس کی کوٹھی تھی اور اس کی کوٹھی کے پیچھے سے جو ہے پورا سڑک جاتی ہے گرین ہوٹل کی طرف اور بالکل وہاں پر دورایا ہے، ایک گرین سپاٹ کی طرف جاتی ہے سڑک، چھوٹی سی لینگ سڑک، اور ایک گرین ہوٹل کی طرف جاتی ہے۔ جب گرین ہوٹل کی طرف جانے والی جو سڑک ہے اس کے نیچے جو ہے اس کی کوٹھی ہے۔ ابھی تو کراچی میں فوت ہو گیا تھا اس کی بیوی بھی، بیچارے دونوں قتل ہو گئے تھے، ان کو میں نے دیکھا ہے، عبدالرحمان چوتائی کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو فیصل مسجد کے اندر جو ہے سارا کام، پینٹنگ کا سارا کام گل جی کا ہے، اور میناروں پر جو سونے کا جو چار اور تارا لگا ہوا ہے وہ جرمنی کی ایک لڑکی اور گل جی کی بیوی نے لگایا، ان دونوں نے، اور جرمنی کی ایک لڑکی تھی اس نے، انہوں نے لگایا۔ تو مصوری سنگ تراشی، پتھروں کو کاٹ کر جو یہ بت بناتے ہیں یا اس طرح چیزیں بناتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سنگ تراشی، اس سارے کو ایک فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ لکڑی کا کام کرتے ہیں کام، تو اس کو بھی فنون لطیفہ کہا جاتا ہے، ہاتھوں سے کیے جانے والا کام جو ہے فنون لطیفہ ہوتا ہے۔ تو لطف کی جمع ہوتی ہے لطیفہ۔ تو جناب تو ادب یا فنون لطیفہ کا ایک شاہکار ماسٹر پیس، ادب یا فنون لطیفہ کا ایک شاہکار ماسٹر پیس، یعنی کسی فنون لطیفہ کے آدمی نے، کسی نے اگر کوئی شاعری لکھی ہے، کسی نے کوئی پینٹنگ کی ہے، مصوری کی ہے، تصویریں بنائی ہیں۔ آج گل جی کے گھر میں تصویریں بنی ہوئی تھی کلاس، اور وہ میں نے دیکھی ہے، پنسل کے ساتھ اس نے بنائی ہوئی تھی۔ تو ایک دفعہ ہمیں ادھر کہہ رہا تھا کہ بیٹا جی آج کل میں تصویریں بنا رہا ہوں۔ تو ہم نے پوچھا کہ کس کی تصویریں بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو سابقہ وزرائے اعظم پاکستان کے گزر چکے ہیں ان کی بنا رہا ہوں۔ تو غلام مصطفیٰ جدوئی اور محمد خان جنیجو اور نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر تھا جب یہ کہہ رہا تھا، تو غلام مصطفیٰ جدوئی کی تصویر جو تھی وہاں پر وہ اس پہ جنیجو کی بنا چکا تھا اور اس پر کام ہو رہا تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ سر ایسے ہی بنا رہے ہیں ان کے لیے؟ دو فتر نہیں بیٹا، ایک تصویر کا 80,000 روپے لے رہا ہوں۔ تو اس وقت 92 میں وہ کہتا تھا میں ایک تصویر کا 80,000 لے رہا ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آج اگر وہ ہوتا تو ایک تصویر بناتا تو کتنے پیسے لیتا۔ اچھا، شاہکار یعنی اس میں کوئی تصویر اگر کسی نے پینٹر میں بنائی ہوئی ہے، مصور ہے، یا شاعری ہے، یا کسی نے بت بنایا ہے، یا خطاطی، خوبصورت خط کے ذریعے جو لوگ لکھتے ہیں اس کو خطاطی کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی ماسٹر پیس، بہترین کام اگر کسی نے کیا ہے تو ایک ہی وقت میں ایک انسان کے لیے دلچسپی کا باعث بنے اور اس کے احساس جمال کو تسکین دے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام اس کا ایک وقت میں کسی کے خوبصورتی کے احساس کو تسکین دے، یعنی اس ماسٹر پیس کو دیکھ کر، کسی کتاب کو دیکھ کر، کسی غزل کو دیکھ کر، کسی نظم کو دیکھ کر، شاعری کو دیکھ کر، کسی کی پینٹنگ کو دیکھ کر، کسی کی بت کو دیکھ کر، کسی کی مصوری کو دیکھ کر، کسی کی خطاطی کو دیکھ کر کوئی آدمی جو ہے اس کے لیے دلچسپی کی وجہ ہو، یعنی خوش ہو، اسے دیکھے اور اس کا جو خوبصورتی کا احساس ہے تو وہ جاگ جائے اور جو ہے خوش ہو اس چیز کو دیکھ کر، اور اگر کوئی چیز خریدنے کی اسے خرید بھی لے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خرید لے، اپنے گھر میں آ کر رکھ دے، اس تصویر کو ادھر لگا دے۔ جس کے مزاج استاد طبع اور ذہنی رجحان میں اس شاہکار کی خصوصیت میں آمائیں ہو، اچھا پھر وہ جو شاہکار ہے وہ اس کی مزاج کے مطابق ہو، یعنی طبیعت کے مطابق ہو، استاد طبع یعنی انسان کی طبیعت کے مطابق ہو، اور اس کا ذہنی رجحان بھی ہو، میلان بھی ہو، رغبت بھی ہو اس کی طرف کہ یہ بہترین چیز ہے اور یہ بہترین ماسٹر پیس ہے، بہترین جو ہے یہ کارنامہ ہے، یہ بہترین کتاب ہے، اور اس کی خوبیاں جو اس کے اندر پائی جائیں اس کے ساتھ اس آدمی کی سوچ ملتی ہو جو اسے پسند کرے، سوچ ملتی ہو، امانی کا لفظ استعمال کیا ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ کو اسے پسند کرے،
اور اسی وقت وہ شاہکار جو ہے وہ ماسٹر پیس ہے. اسی وقت ایک طرف ایک آدمی اس شاہکار کو پسند کرتا ہے تو اسی وقت دوسرے آدمی کے لیے وہ دلچسپی کا باعث نہ ہو، کے لیے وہ دلچسپی کا باعث نہ ہو، کیونکہ احساس جمال کسی کا ایک طرح کا نہیں ہو سکتا. کوئی مصوری پسند کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. کوئی تصویر پسند کرتا ہے، کوئی بت بنے ہوئے پسند کرتا ہے، کوئی نہیں پسند کرتا. کوئی شاعری پسند کرتا ہے، کوئی نہیں پسند کرتا. کسی کو میر کی غزل پسند ہے، کسی کو غالب کی غزل پسند ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز، ایک ایسا کارنامہ کسی ادیب کا منظر عام پر آ جائے تو وہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی کو پسند آ سکتا ہے، اور اسی وقت وہ شاہکار اور ماسٹر پیس جو ہے دوسرے انسان کو پسند نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی طبیعت سے وہ تعلق نہیں رکھتا، اس کی طبیعت اس سے مناسبت نہیں رکھتی دوسرے آدمی کی. اور وہی شاہکار جو ہے وہ اس کی طبیعت کو منغص کر دے، یعنی افسردہ کر دے، رنجیدہ کر دے اس کارنامے کو، اس ماسٹر پیس کو دیکھ کر، جس سے ایک آدمی نے بڑی دلچسپی ظاہر کی اور بڑی خوشی اس کو ہوئی، اور وہ خرید بھی ہو سکتا ہے، خرید بھی لی ہو اس نے، یا تعریف اس نے تعریفوں کے پل باندھ دی ہو، دیکھتا ہی رہ جائے اسے کھڑے ہو کر کہ کیا زبردست سبحان تیری قدرت، کیا پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو کیسے کیسے فن سے آشنا کیا ہے کہ وہ ایسی تصویریں بناتے ہیں جس طرح قدرتی تصویریں ہوں. تعریف بھی اس نے کی ہو، لیکن وہی چیز جو ہے دوسرے آدمی کو جو ہے افسردہ کر دے، رنجیدہ کر دے کہ یہ کیا بیکار چیز ہے جی، اس کیا اس آدمی نے اس پہ تو اپنا وقت ہی ضائع کیا ہے. تو یعنی یہاں احساس جمال کی بات ہے کہ احساس جمال ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر متاثر ہو، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ہر آدمی کسی چیز کو دیکھ کر اس کا اثر نہ ہے. فرق ہو سکتا ہے کسی ایک چیز کو، کسی ایک کتاب کو، کسی شاعری کی کتاب کو، ناول کی کتاب کو، ڈائجسٹ کو، شعار ڈائجسٹ کو، اردو ڈائجسٹ کو ایک ہی وقت میں کوئی آدمی خرید کے لائے، اس میں پڑھے اور اس کی تعریف کرے اور اس کو سکون ملے اس سے، اور کوئی چیز جو ہے دوسرے آدمی کی طبیعت کو جو ہے افسردہ کر دے، اس کو نہ اچھی لگے. لیکن یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر خوبصورت چیز کو دیکھ کر اثر نہ لے، کیونکہ اس کے اندر ایک دل ہے، انسان کے اندر دل ہے اور اس کا احساس جمال ہے. شاعر کہتے ہیں احساس جمال کو مشاہدہ چاہیے، احساس جمال کو بننے سنورنے کی ضرورت ہوتی ہے. احساس جمال کو مشاہدہ چاہیے. کھلتا نہیں یہ جوہر بے سبب کسی کا، کھلتا نہیں یہ جوہر، یہ خوبی جو ہے بغیر وجہ کے نہیں کھلتی. اس احساس جمال کو مشاہدہ چاہیے. یعنی مشاہدہ وہ عورت جو کسی کو دوسری عورتوں کو بناتی سنوارتی ہے، یعنی اس احساس جمال کو بننے سنورنے کی ضرورت ہے، اس طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے. اور راغب کر لے گا تو اس کی یہ خوبی، اس کا یہ جوہر کھلے گا، ورنہ اس کا جوہر نہیں کھلتا، اس کی خوبی یہ سامنے نہیں آتی، اس سے متاثر نہیں ہوتا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر اس کا اثر نہ دے. جہاں تک ادب کا تعلق ہے، بات آ گئی کس کی؟ ادب کی. تو اس کے اندر حسن تو ہوتا ہی ہوتا ہے، حسن تو ہر صورت میں ہوتا ہے. ادب نام ہی حسن ہے. عبادت بریلوی کے قول ادب نام ہی خوبصورتی کا ہے، بلکہ کرے اور بدصورت. اچھا، اس میں چاہے اس کے موضوعات بذات خود حسین نہ ہو، یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جس موضوع پر، جس ٹاپک پر، جس عنوان پر ادب لکھا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے، وہ موضوعات جو ہے خوبصورت نہ ہوں، نہ بھی. ٹھیک ہے،
بلکہ کرے اور بدصورت ہو. کرے بدصورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مترادف کرے اور بدصورت مترادف الفاظ استعمال کیے، بلکہ جو دیکھنے کے قابل نہ ہو یعنی بدصورت ہو. پھر بھی فنکار کو یہ کمال اگرچہ موضوع خوبصورت نہ بھی ہو تو وہ اپنی قلم سے اپنے دماغ سے وہ فنکار وہ ادیب باقاعدہ ایک ترخان کے پاس کارپینٹر کے پاس بالکل بیکار لکڑی آتی ہے بالکل، اور آدمی کہتا ہے اس سے کرسی بھی نہیں بن سکتی، اس سے میز بھی نہیں بن سکتی، اس سے چھوٹا سا ٹیبل ٹپائی بھی نہیں بن سکتی، اس سے کچھ بھی نہیں بن سکتا. لیکن وہ اپنے فن سے اپنی کاریگری سے اس سے ایک ایسی چیز بنا لیتا ہے کہ جب اس کا مالک اس چیز کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ مجھے تو یقین نہیں تھا کہ اس لکڑی سے یہ چیز بن سکتی ہے. لہذا اگر موضوع جو ہے اچھا نہ بھی ہو تو فنکار اپنے کمال سے شاید کہتے ہیں میرے کمال کو آتا کبھی زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، تو وہ اپنے کمال سے اپنی اس دانائی اس خوبصورتی اس تجربے کی آخری حدوں کو چھوتا ہے. کمال وہاں پر کسی بھی آدمی کا وہ فن اپنی آخری حدوں کو چھوئے تو اس کو کمال کہتے ہیں. وہ اپنے کمال سے بدصورت سے بدصورت چیز کو بھی تو وہ ادیب اپنے فن کی وجہ سے فن کے کمال کی وجہ سے بدصورت سے بدصورت چیز میں بھی حسن کی خوبصورتی اور دلکشی پیدا کر دیتا ہے. اپنے اس کمال سے اپنے فن سے خوبصورتی اور دلکشی دل کو اپنی طرف کھینچنے والی کیفیت پیدا کرتا ہے. یعنی فنکار کو کے اندر یہ قابلیت بھی ہوتی ہے کہ اگرچہ اس کا موضوع خوبصورت نہیں ہے تو وہ الفاظ کو ایسے جوڑتا ہے، اس طرح ان کا ذکر کرتا ہے، اس طرح اپنے مصروں میں لاتا ہے، اس طرح اپنی تعلیم میں لاتا ہے کہ وہ جو ہے بدصورت موضوع بھی جو ہے اس کے اندر ایک حسن کی دنیا باش جاتی ہے اور وہ پھر اپنی طرف اور پھر وہ پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بہرحال اس کا مطلب ہے ہر حال میں ادب ایک ایسا مقام ہے جہاں فنکار ہے کہتے ہیں ادب کو یہ حیثیت حاصل ہے، یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ بیکار سے بیکار چیز کو تو وہ بیکار سے بیکار جو موضوع ہے بیکار سے بیکار چیز جو ہے وہ اپنے فن کی وجہ سے خوبصورت بدصورت چیز کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. یہ ادیب کا کمال ہے کہ اگرچہ موضوع بدصورت بھی ہو تو وہ اپنے فن کی وجہ سے اپنے فن کے کمال کی وجہ سے بدصورت سے بدصورت چیز کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. یہ ادیب کا کمال ہوتا ہے. جہاں فنکار کی صنائی جہاں فنکار کی کاریگری بدصورت چیز کو بھی حسن کے زیور سے یعنی خوبصورت سے خوبصورت بنا کر آراستہ پہ راستہ سجا کر بنا سنوار کر پیش کرتی ہے. اس اعتبار سے ادب کا مرتبہ جو ہے بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری سماجی زندگی میں ہماری معاشرتی زندگی میں کوئی اور ایسا مقام نہیں ہے جہاں بدصورت چیز کو خوبصورت بنایا جا سکے، جہاں بدصورت چیز کو بھی حسین کر کے پیش کیا جا سکے. یہ شرف یہ بزرگی یہ اہمیت یہ صرف اور صرف فنون لطیفہ جس کو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں اور ادب کو اثر ہے یعنی وہ کام جن کا تعلق انسان کے ذوق جمال کے ساتھ ہے، شاعری مصوری سنتراشی یا خطاطی کرنے والے اور ادیب کو یہ حاصل ہے کہ وہ بدصورت چیز کو بھی خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. بس لہذا انسانی زندگی میں ادب کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. یعنی ادب اور انسان آپس میں لازم و ملزوم ہے. جب سائنس نہیں تھی پھر بھی ادب تھا. ادب انسان کی روحانی ضرورت پوری کرتا ہے اور سائنس انسان کی مادی ضرورت پوری کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی شخص اپنے اختتام کو پہنچا. تنقیدی زاویے رائٹر کی وہ کتاب ہے ادیب کی جس سے یہ سبق لیا گیا تھا.